अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, मैं आपको इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़ G63 इंग्लिश डिपार्टमेंट से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, हमने जैसे अपने रिकॉर्डेड लेक्चर का एहतमाम किया है कि आपकी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखें, तो आज हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ पैट्रियाटिज्म। इसका तरीक़ाकार भी वही होगा जिस तरीके से हम अपने गुज़िश्ता लेसन के अंदर हमने उसको ट्रांसलेट किया था, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग उसको एक्सप्लेन किया था, तो इसको भी उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग को हम करेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट दी, योर लेसन नंबर 2 इज़ पैट्रियाटिज्म। पैट्रियाटिज्म मीन हुब्बुल वतनी। पैराग्राफ नंबर 1, patriotism mean love for the motherland or devotion to one's country. पैट्रियाटिज्म का मतलब जैसे मैंने पहले आपको बताया, हुब्बुल वतनी, मदरलैंड, मादरे वतन या मुल्क, डिवोशन, वालहाना वाबस्तगी। हुब्बुल वतनी का मतलब है मादरे मिल्लत के लिए मोहब्बत या अपने मुल्क से वालहाना वाबस्तगी। Patriot loves his country and is willing to sacrifice anything when the need arises. Sacrifice का मतलब कुर्बानी, willing का मतलब तैयार रहना, राजी, एक मुहब्बुल वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और जब ज़रूरत पड़े तो किसी भी चीज़ की कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा। The word patriot comes from the Latin word patriota. ये patriot का लफ्ज़ जो है लातीनी ज़बान patriota से लिया गया है, which means countryman, जिसका मतलब है देहात का बाशिंदा। countryman का मतलब देहात का बाशिंदा। It is considered a commendable quality. commendable का मतलब काबिल तारीफ, क्वालिटी का मतलब खसूसियत। ये काबिल तारीफ खूबी ख्याल की जाती है। Now we move to paragraph number 2. Patriotism gives people strength and courage to safeguard the interest of the country and nation. करिश का मतलब जुर्रत, हिम्मत। सेफगार्ड का मतलब हिफाजत। इंटरेस्ट का मतलब मुफाद। हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क और कौम के मुफाद की हिफाजत करने की कुव्वत और जुर्रत अता करती है। For a patriot, the sovereignty, integrity and honor of the country are supreme values on which no compromise can be made. Sovereignty, खुद मुख्तारी, integrity, सालमियत, and honor, इज्जत, तकरीम, इकदार। For a patriot, the sovereignty, integrity and honor of the country are supreme values on which no compromise can be made. Compromise का मतलब समझौता। एक मुहब्बुल वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और इक़्तिदार आला की बुलंद तरीन इक़दार होती है, जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। Patriot render sacrifices for the preservation and protection of these values. Render का मतलब make या पेश करना, preservation तहफ़्फ़ुज़, protection बचाओ।
محب الوطن ان اقدار کے تحفظ اور بچاؤ کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں. Now we move to paragraph number 3. قائد اعظم محمد علی جناح was a nation builder and a great patriot. قائد اعظم محمد علی جناح قوم کے معمار اور ایک عظیم محب الوطن تھے. He wanted to protect the values, culture and tradition of the Muslim of the subcontinent. کلچر، تہذیب، ٹریڈیشن، روایات، سب کانٹیننٹ، بر صغیر. وہ بر صغیر کے مسلمانوں کی اقدار، تہذیب اور روایات کو بچانا چاہتے. He gave Muslim a sense of identity by securing a separate homeland for them. He said, we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. Sense, احساس. آئیڈینٹی، پہچان، شناخت. سیپریٹ، علیحدہ. ہوم لینڈ، وطن. ڈویل، حاصل کریں. گیلوینائزنگ، زوردار طور پر بدل دیتا. انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کر کے انہیں شناخت کا احساس دیا. انہوں نے کہا ہمیں لازماً حب الوطنی کا ایک احساس پروان چڑھانا چاہیے جو ہم سب کو ایک متحدہ اور مضبوط قوم بننے کے لیے اکساتا ہے. Now we move to paragraph number 4. The spirit of patriotism makes us stay alert in anticipation of foreign invasion. Anticipation means توقع. Spirit, روح، جذبہ. انویژن حملہ. اٹیک ٹو آکوپائی. حب الوطنی کا جذبہ ہمیں متوقع بیرونی حملے کی صورت میں چوکس رکھتا ہے. In the history of Pakistan, there are many instances when people laid down their lives for the defense of the country. Instances, مثالیں. laid down the lives, اپنی جانیں قربان کی. پاکستان کی تاریخ میں بہت سی مثالیں ہیں جب لوگوں نے ملک کے دفاع میں اپنی جانیں قربان کی. In the war of 1965 and 1971 and the Kargil war, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. 1965 1971 کی جنگوں اور کارگل جنگ میں بہت سے بہادر فوجیوں نے مادر وطن کو بچانے کی کوشش میں اپنی جانیں دی. کیپٹن محمد سوار، میجر طفیل محمد، میجر عزیز بٹی، پائلٹ آفیسر راشد منہاز، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شہید، کیپٹن کرنل شیر خان and Havaldar Lalak Jan all embraced martyrdom while fighting bravely for their homeland. Embraced، گلے لگا لیا. martyrdom، شہادت. کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل محمد، میجر عزیز بٹی، پائلٹ آفیسر راشد منہاز، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شہید، کیپٹن کرنل شیر خان اور حوالدار لالک جان سب نے اپنے مادر وطن کے لیے
बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया. All of them were awarded Nishan Haider, the highest military award given to great patriot who laid down their lives for the country. इन सबको निशान हैदर से नवाजा गया, जो आला तरीन फौजी एजाज है, जो अजीम मुहिब्बुल वतनों को दिया जाता है, जो मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं. Now we move to the paragraph number 5, the last paragraph. Patriotism, therefore, is not just a feeling. It is a live spirit that continuously inspires and guides a nation. Continuously, तसलसल के साथ. Inspire, रूह को जगाता है. लिहाजा हुब्बुल वतनी सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक जिंदा जज्बा है जो मुसलसल एक कौम की रूह को जगाता और उसकी रहनुमाई करता है. एंड गाइड्स ए नेशन, उसकी रहनुमाई करता है. इन द वर्ड्स ऑफ F.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit is like the one who breathes there the man with soul so dead, who never to himself hath said, this is my own, my native land. Devoid mean mahroom, खाली, without. Native land, पैदाशी सरजमीन. S.W. स्कॉट के अल्फाज में एक शख्स जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम होता है, वो ऐसा होता है जो एक शख्स वहाँ जिंदा है जिसकी रूह इतनी मुर्दा है जिसने कभी अपने आप से नहीं कहा, ये मेरी अपनी पैदाशी सरजमीन है. Dear student, this was the last paragraph. अब हम इसको देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या कुछ जो है वो पढ़ा है. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वेश्चन जो है वो आपसे जो बुक के एंड में दिए गए हैं, खाली वही क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जा सकते. आपसे क्वेश्चन जो है वो विद इन द टेक्स्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो आपको क्वेश्चन जो है, अगर आप पूरे तरीके से इसको पढ़ेंगे तो आप तभी उन सवालों के जवाब दे सकते हैं जो कि आपसे जो है वो विद इन द टेक्स्ट पूछे जा सकते हैं. उनकी वर्डिंग चेंज हो सकती है, डिफरेंट अल्फाज हो सकते हैं. तो सबसे पहले हम इनके वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं, फिर पॉसिबल क्वेश्चन जो कि पूछे जा सकते हैं पेपर के अंदर, हम उनको देख लेते हैं. पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी. मदरलैंड, मादरे वतन. डिवोशन, वफादारी. वालहाना वाबस्तगी. पैट्रियोट, हुब्बुल वतन, वतन से मोहब्बत करने वाला. विलिंग, राजी. सेक्रीफाइस, कुर्बानी. लेटिन, लातीनी. कंसिडर्ड, ख्याल करना, तसव्वुर करना. कमेंडेबल, काबिल सताइश, काबिल तारीफ. क्वालिटी, खसूसियत. पैराग्राफ नंबर 2 के डिफिकल्ट वर्ड्स को हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं. करेज, जुर्रत, हिम्मत, बहादुरी. सेफ गार्ड, तहफ़्फ़ुज़ करना, हिफाजत करना. इंटरेस्ट,
مفادات, sovereignty, اقتدار اعلی, انٹیگریٹی, سالمیت, سپریم, اعلی, ویلیوز, اقدار, کمپرومائز, سمجھوتا, رینڈر, پیش کرنا, پریزرویشن, تحفظ. Now we move to next word meaning. Culture, رسوم, روایات, تہذیب, ٹریڈیشن, روایات, سب کانٹیننٹ, بر صغیر, سینس, احساس, آئیڈینٹی, پہچان, سیکیور, حاصل کر سکیں, سیپریٹ, انڈیپینڈنٹ, آزاد, ہوم لینڈ, وطن, ڈیولپ, حاصل کرنا, گیلوینائزز, زوردار طور پر بدل دیتا ہے. پیراگراف نمبر 4. Anticipation, توقع, انویژن, حملہ, انسٹینسز, مثالیں, lay down their lives, اپنی جانیں قربان کی, attempt, کوشش, embraced, گلے لگایا, martyrdom, شہادت. پیراگراف نمبر 5. انسپائر, روحانی طور پہ اثر ڈالتی ہے یا روح کو جگاتا ہے. ڈیوائڈ آف, محروم ہونا. نیٹو لینڈ, پیدائشی سرزمین. ڈیئر اسٹوڈنٹ, اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں, دوبارہ اس کو ریویو کر لیتے ہیں کہ کون کون سے پاسبل کوشچن جو ہے وہ پوچھے جا سکتے ہیں. پہلا کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ جو انفارمیشن ابھی ہم نے حاصل کی ہے, ابھی ہمیں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ پیٹریوٹزم کی ڈیفینیشن کیا ہے. پھر ویری نیکسٹ لائن کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ پیٹریوٹ کیا ہوتا ہے. وہ آدمی جو اپنے ملک سے محبت کرتا ہے وہی پیٹریوٹ کہلاتا ہے. پھر یہ پاسبل کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ پیٹریوٹ کا لفظ جو ہے یہ کون سی زبان سے لیا گیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے. پھر دوبارہ سیکنڈ پیراگراف کے اندر مور ایکسپلینیشن دی گئی ہے پیٹریوٹزم کی, کہ پیٹریوٹزم کا لوگوں کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. پیٹریوٹزم ہی ایسا جذبہ ہے جو لوگوں کو, جو ملک کو, جو قوم کو اپنے ملک کے دفاع کے لیے زندہ رکھتا ہے. پھر ہمیں انفارمیشن دی گئی ہے, بتایا گیا اور کوشچن بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ پیٹریوٹ کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہو سکتی ہے.
پیٹریوٹ کے لیے کیا کمپرومائز کیا جا سکتا ہے؟ کیا پیٹریوٹ آدمی جو ہے وہ کمپرومائز کے لیے راضی ہو جاتا ہے؟ پھر ہمیں لاسٹ لائن کے اندر پیراگراف نمبر 2 لاسٹ لائن کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے پھر پیٹریوٹ جو ہے وہ ہر وقت تیار رہتا ہے اپنے ملک کی انہی ساری ویلیوز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے. کیوں کہ اس کے اندر اپنے ملک کا جذبہ موجود ہے، ملک کی دفاع کا جذبہ موجود ہے. پھر ہمیں قائد اعظم کے گولڈن ورڈز کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ سب سے زیادہ ملک سے محبت کرتے تھے. بینگ اے لیڈر، بینگ اے فاؤنڈر، وہ سب سے زیادہ اپنے ملک سے محبت کرتے تھے. اور وہ کیا چاہتے تھے؟ فردر ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ملک کی تمام روایات، ثقافت جو کہ بر صغیر کے مسلمانوں کی ہیں اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، اس کی حفاظت کی جائے. تو کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ سیپریٹ ہوم لینڈ کے لیے قائد اعظم نے جو الفاظ استعمال کیے یا انہوں نے کیا کہا، کیونکہ یہاں پر ہمیں لکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. پھر ہمیں پیراگراف نمبر 4 کے اندر دوبارہ اور زیادہ ایکسپلین کیا گیا ہے پیٹریوٹزم کا جذبہ کس طرح کا ہوتا ہے. پیٹریوٹزم کا جذبہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی بھی ملک حملہ کرے تو ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار رکھیں، وہ ہمیں تیار رہنے پر مجبور کرتے ہیں. پاکستان ہمارے مدر لینڈ کے بارے میں بتایا گیا ہے، ہماری 3 جنگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، 1965 کی جنگ کے بارے میں، 1971 کی جنگ کے بارے میں، پھر کارگل کی جنگ کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے. پھر فردر جو ہے وہ ہمیں مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ اگر قائم ہے تو اس کے پیچھے شہیدوں کا خون ہے، ان شہیدوں کے نام لکھے گئے ہیں، ان شہیدوں کو جو تمغہ دیا گیا ہے، جو ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ دیا گیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے. تو سارے شہید جو ہیں وہ آرمی سے بھی ہیں، ایئر فورس سے بھی ہیں. مثال کے طور پہ کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل محمد، میجر عزیز بٹی، پائلٹ آفیسر راشد منہاز، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شریف، سوار محمد حسین، لانس نائک محمد محفوظ، کیپٹن کرنل اینڈ حوالدار لالک جان. یہ کوشچن بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ کون سا ہے. یہ کوشچن بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ جن کو ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ دیا گیا ہے، جو کہ آپ کے اس لیسن کے اندر ان کے نام لکھے گئے ہیں، وہ کن کن کو دیا گیا ہے، ان کے نام لکھیں. پھر ایس ڈبلیو اسکاٹ، ان کو کوٹ کیا گیا ہے. ان کی کیا سینگ ہے، پیٹریوٹزم کا جذبہ کس طرح کا ہے، ان کی نظر کے اندر پیٹریوٹزم کیا ہے، ان کی نظر کے اندر پیٹریوٹزم کیا چیز جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے. جیسا کہ انہوں نے اپنے آخری
لاسٹ پیراگراف کے اندر یہ ساری باتیں جو ہیں وہ لکھی ہیں، بیان کی گئی ہیں. ان کو ایک دفعہ ہم دوبارہ بھی دیکھ لیتے ہیں. Breath is there, the man with soul so dead, who never to himself hath said, This is my own, my native land. ایک شخص وہاں زندہ ہے جس کی روح اتنی مردہ ہے جس سے کبھی اپنے آپ کو نہیں کہا یہ میری اپنی پیدائشی سرزمین ہے. کوشچن پوچھا جا سکتا ہے ایس ڈبلیو اسکاٹ نے پیٹریوٹزم کے جذبے کے بارے میں کیا کہا؟ ان کا خیال کیا ہے پیٹریوٹزم کے جذبے کے بارے میں؟ جی اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ نے اس تمام ورڈ میننگ لکھ لیے ہوں گے اور آپ نے تمام لیسن کی پیراگرافس کو، ٹرانسلیشن کو سمجھ لیا ہوگا. آج تک کے لیے اتنا ہی. ایکسرسائز ہم اپنے نیکسٹ لیسن کے اندر سٹارٹ کریں گے. اللہ حافظ.